تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ. تو یہ دو بزرگ جو تھے ان کے انہی کے خاندان سے ہی ہیں. ایک مولانا مظفر حسین صاحب ان کے والدہ کے نانا. اور مفتی الہی بخش کاندھلی, دو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ تھے, ایسے معمولی بزرگ نہیں تھے وہ. تو مولانا مظفر حسین صاحب جو ہے ان کے والدہ کے نانا تھے. تو ان کے والد کے مولانا کے دو بڑے بھائی تھے. مولانا اسماعیل صاحب ان کے والد کا نام, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اسماعیل صاحب ان کے بڑے والد محمد صاحب تھے. اور جو ہے اور ایک بھائی مولانا یحییٰ صاحب. مولانا یحییٰ صاحب جو ہے مولانا زکریا صاحب کے والد, انہوں سب چھوٹے بھائی تھے. تو ذرا سنو. تو ان کی والدہ جو ہے مولانا کی جو ہے قرآن کی حافظہ تھی. مولانا روزانہ قرآن پڑھتی تھی. رمضان میں قرآن روز ان کا معمول تھا. اس کے علاوہ اور تسبیحات. تو مولانا یحییٰ صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں, شیخ الحدیث کے والد مولانا یحییٰ صاحب جو ہے گنگو میں تھے. انہوں یہاں تھے باپ کے پاس. تو انہوں بولے اس کی تعلیم نہیں ہو رہی, میں گنگو لے جاتا ہوں بولے. تو گنگو کو لے کر گئے. تو مولانا جو ہے حضرت رشید گنگو رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے اور ان سے بیعت کیا. تو اس کے بعد جو ہے دیکھو گنگو اس وقت صلح اور فضلہ کا مرکز تھا. مولانا جو ہے مولانا یحییٰ صاحب ان کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے لے جا کے وہاں جا کے ان سے بیعت بھی کرائے. مولانا کی دینی اور روحانی زندگی میں اس ابتدائی ماحول کا بہت بڑا اثر شامل رہا. انسان کی زندگی میں مقام اور ماحول کا اثر کا جو بہترین زمانہ ہے 10 سال سے لے کے جو ہے 20 سال کا جو بہترین زمانہ ہے, انہوں 11 سال کے تھے. تو مولانا رشید ان 21 سال کے تھے, 20 سال کے تھے, وہ انتقال ہو گیا. تو بہترین زمانہ مولانا کا وہ ہے جب گنگو میں تھے, جب 11 سال کے تھے, اور جب ان کا انتقال ہوا تو 20 سال کے تھے. کیا حال تھا دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنو. مولانا کی فطرت میں شروع سے محبت کی چنگاری تھی. ان کے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سنا رہا ہوں. آپ کو حضرت مولانا رشید گنگوئی سے ایسا قلبی تعلق ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر سکون ہی نہیں ہوتا تھا. کبھی رات کو اٹھ کر جاتے تھے, یا کہ صرف جا کے دیکھ کر آتے تھے, ان کو چہرہ دیکھ کر آتے. آپ کے اوپر تسکین نہیں ہوتی تھی. صرف جا کے کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو صرف چہرہ دیکھنے جاتا تھا, زیارت کر کے پھر آ کے سو رہتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں جو ہے فنا فی الشیخ. تو فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول, اس کے بعد فنا فی اللہ, یہ اسٹیج ہے. تو اپنے شیخ سے تعلق ہی نہیں ہے تو اللہ والا تعلق نہیں ہوتا, اللہ کے تعلق نہیں ہوتا. جو آدمی اپنے شیخ سے گہرا تعلق نہیں رکھتا وہ ایسے رہتا, وہ چپ ایسے رہنے والا ہو. تو جتنا گہرا تعلق شیخ سے ہوگا اتنا ہی رسول اللہ سے ہوگا اور اللہ سے ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں مولانا یحییٰ صاحب دیکھیں رات کو اٹھ کر چپ دیکھ کو جاتے ہیں. بولے حضرت ایسا کر رہا ہے, دیکھو ہمارا بھائی, چھوٹا بھائی ہمارا صرف زیارت کر کے سو رہتا ہے. آ کر حضرت کو بھی آپ کے حال پر فرمایا کہ وہ جو حضرت کو پوچھو بھائی کیا نہیں حضرت یہ تمہارے پاس اس رہتا کہ تم نے بار بار دیکھنے کے واسطے تو آپ کو خلل تو نہیں ہوا تھا. نہیں آنے دو اس کو, میرے پاس ہی رہنے دو بس. یہ دیکھو ذرا غور سے سنو میں بات ہے. تو حضرت اجازت دیں تو میں حضرت قریب بیٹھ کے مطالعہ کیا کروں, پڑھنا بھی جو ہے بیٹھ کے دیکھ کو مطالعہ کرتے تھے. حضرت مولانا یہ صاحب نے کہا کہ جو ہے حضرت نے فرمایا تجھے ان کو کچھ خلل نہیں ہوتا تو وہاں جا کے بیٹھ جا, پڑھ لیتے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان کا حال تھا.
پھر اس کے بعد جو ہے ان کا جب انتقال ہوا تو پھر دیوبند آئے، مولانا محمود حسن صاحب جو شیخ الہند کہلاتے ہیں، ان سے پڑھتے رہے حدیثیں. پھر اس کے بعد جو ہے مختلف اساتذہ سے پڑھے سب وہاں. پھر اس کے بعد دوسرے مشائخ سے شاہ عبد الرحیم صاحب تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، سب سے فیض حاصل کیا. ذکر، اشغال، نوافل، عبادت سے شروع سے مجاہدانہ جذبات جن میں موجود تھے. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ جذبہ شوق اور اس عزم و نیت سے آپ کسی نے کوئی دور خالی نہیں تھا. اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے مولانا محمود حسن کے ہاتھ جہاد پر بیعت کی تھی. دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے جہاد پر بیعت کی تھی. یاد رکھو. کوئی لکھنے والے کون ہے؟ مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ. معلوم کوئی کون کی کسی کتاب تک پڑھ نہیں، اور کتاب کو ریکمنڈ کرنے مولانا منظور احمد صاحب نعمانی، لیکن کہ جو ہے رات دن ساتھ رہے مولانا علی میاں. انہوں نے جو ہے جیسا لکھنا تھا ویسے لکھا ہے. کوئی بھی اچھا نہیں لکھ سکتا. نہیں میں بازو ہٹ جاتا ہوں، تم انہوں کیا بول رہے ہیں سنو کر نکلیں. دیکھ رہے ہیں آپ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا حال ایسا تھا. اچھا ابھی تو سنا رہے تھے کہ جو ہے محبت پر دھنوت کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ علالت میں بیان کیا کہ ایسا ہوا اتنا بیمار اور کمزور تھا کہ اوپر سے نیچے اتر نہیں، بالا خانے سے نیچے اتر نہیں سکتا تھا. کون؟ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ. اتنا کمزور، بالا خانے سے نیچے اتر نہیں سکتا تھا. اتنے میں خبر سنی کہ حضرت خلیل احمد سہارنپوری، حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ کے بعد ان کے جو ہے شاگرد بنے. ان سے بیعت کی انہوں نے. خلیل احمد سہارنپوری محدث، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان سے انہوں نے بیعت کیے اور تمام میوات والوں کو لے جا کے ان سے بیعت کرائے. یہ دیکھو اب بھی بیعت نہیں کی. میرے شیخ ہیں، ان کو لے جا کے بیعت کرائے تھے. تو ان کو معلوم ہوا کہ انہوں سہارنپور میں دہلی کو ہیں، تو بولتے اتر نہیں آ رہا اوپر سے، چلتے چلے گئے دلی کو. بعد میں راستے میں معلوم ہوا کہ میں بیمار ہوں. معلوم ہوا اس قدر بیمار کے کمزور بالا. دہلی کے راستہ میں مجھے یاد آ گیا. بس دہلی کے راستے پیدل چلے گئے. تو محبت کیسا آسان کر دیتی. دیکھ رہے ہیں محبت ہوتی تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اس سے اللہ سے محبت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اصل کام لوگوں کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دین کی طلب پیدا کرنا ہے تاکہ وہ علماء سے اور صوفیہ سے جڑے. اب انہوں کیا کرتے ہیں، کسی عالم جڑا تو اسے کاٹو، کسی خانقاہ میں جڑا تو کاٹو. یہ کام کریں الٹا کر رہے ہیں کہ نہیں. دیکھو یہاں سے جڑنے والوں کو ٹھہر کے روکا ہے. معلوم ہے کالی مسجد کے پاس جو لوگ آ رہے تھے کون کون جا رہے تھے، ٹھہر کو نہیں جانا ہے. یہاں